بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ہمارے درمیان ایک دو جمعہ سے فلسطین کی تاریخ بیان کی جا رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں مسجد اقصی تھی، پھر 90 سال عیسائیوں کے قبضے میں تھی، پھر اللہ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو توفیق دی اور انہوں نے وہاں جہاد کیا۔ اس کے بعد پھر 600 سال تقریباً اللہ نے مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے کی۔ خلافت عثمانیہ کے ماتحت یہ مسجد اقصی تھی، لیکن ابھی 100 سال پہلے یہودیوں نے برطانیہ اور امریکہ کا سہارا لے کر اقوام متحدہ سے 1948 میں یہ پاس کرایا کہ 50% زمین ان یہودیوں کی ہوگی اور 40% فلسطینیوں کی ہوگی، اور 1% جو زمین ہے وہ مسجد اقصی کا علاقہ وہ عالمی خطہ کہلائے گا، وہ کسی کے ماتحت نہیں رہے گا، وہ آزاد رہے گا۔ لیکن پھر یہودیوں نے ہر دن قبضہ کرتے کرتے اس فلسطین کی سرزمین پر اب 80% سے زیادہ وہ اس زمین پر قابض ہو چکے ہیں۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں، اب 80% ان یہودیوں کا قبضہ ہے، صرف 15-20% وہاں اس سرزمین پر عربوں کا قبضہ ہے۔ اس سلسلے میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج جو عنوان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ یہودی جو اس فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے، ان یہودیوں کے عزائم کیا ہیں، اور ان منصوبوں میں ان کے ان عزائم میں یہ کتنے کامیاب ہوں گے اور کتنے کامیاب نہیں ہوں گے، کیا ہوگا آئندہ، اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے صرف یہ بتاؤں گا کہ یہودیوں کے جو مقاصد اور جو عزائم ہیں فلسطین اور مسجد اقصی کے بارے میں، وہ بہت سارے ہیں، اور
انہی مقاصد کو حاصل کرنے، اپنے عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ یہودی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ 1300-1400 سال سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب ان کو 70-75 سال پہلے تھوڑا سا حصہ زمین کا مل گیا ہے، اب آگے اور بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اور 2 یا 3 مقاصد پر صرف آج ہماری گفتگو ہوگی، پھر اور بھی 1-2 عزائم ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر عرض کیا جائے گا۔ پہلا مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کے نظریے میں، یہودیوں کے، ان کا ایک عزم یہ ہے، ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ اب گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ تو ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا نقشہ لگایا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عرب کے بہت سارے ملکوں کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں کو حکومت کرنا چاہتے ہیں، ایک مقصد، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے گریٹر اسرائیل، جس میں وہ مصر اور ترکی اور اردن، شام، حتیٰ کہ عرب کا کچھ علاقہ اور مدینہ منورہ کا بھی کچھ علاقہ، ان سب کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور وہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان ساری زمینوں کو جو خالص مسلمانوں کی ہیں، اور وہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور بہت بڑی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسے توڑ دینا ہے۔ توڑ کر کیا بنانا ہے؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں توڑ کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کو توڑ دینا ہے اور وہاں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا پلان ہے۔ ایک اسرائیل کا ایک بہت بڑا سیاسی آدمی کئی سال پہلے عرب کے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتا ہے، اور اس میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مقصد مسجد اقصیٰ کو توڑ کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہیکل سلیمانی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ امریکہ میں ہم نے تیار کر لیا ہے، تیار کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، صرف وہاں سے اب لانا ہے اور مسجد اقصیٰ کو توڑنا ہے اور یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا پلان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے، کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے یہودیوں کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر مسجد نہیں بنائی تھی بلکہ ایک ٹیمپل بنایا تھا، ایک ٹیمپل بنایا تھا، ایک خاص قسم کا کمرہ بنایا تھا جس میں ان بنی اسرائیل کے لیے خاص عبادت کا کوئی نظام تھا۔ حالانکہ یہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، تو یہ توڑ کر یہ یہودی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں، یہودیوں کی، ہیکل سلیمانی الگ اور مسجد اقصیٰ الگ ہے، لیکن ہمارے نظریے میں اور صحیح بات یہی ہے کہ ہیکل سلیمانی الگ کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ مسجد اقصیٰ بنائی تھی،
اسی کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپل بنایا گیا تھا، یہ خاص قسم کی عمارت تھی وہ، اور اس عمارت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک صندوق رکھا تھا۔ یہ صندوق کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ تیسرا ان کا مقصد ہے یہودیوں کا۔ دوسرا مقصد میں بتا رہا ہوں کہ وہ مسجد اقصی توڑ کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اور ایک دیوار ہے وہاں مسجد اقصی کے پاس، آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر آپ کو نظر آئے گا یوٹیوب میں، اس دیوار کا نام ہے گریا، دیوار گریا، رونے کی دیوار، ایک بڑی دیوار ہے، وہاں سارے یہودی جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے لگ کر وہاں روتے رہتے ہیں، رونے ہی کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ جو دیوار ہے اس دیوار کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہیکل سلیمانی، اس کو عیسائیوں نے پورا توڑ دیا تھا، ایک دیوار یہ باقی ہے، اسی کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اور جا کر وہاں رو کر کیا بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں، وہ معلوم نہیں کس سے دعا مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں روتے ہوئے کہ ہمیں یہاں دوبارہ ہیکل سلیمانی پوری کی پوری تعمیر کرنے کی طاقت اور قوت مل جائے، یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر وہ دجال کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، وہ دجال آئے گا، پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس دجال کو پکارتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے ایک مقاصد میں سے ہے، لیکن اس پر ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلا مقصد گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور دوسرا مقصد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے مسجد اقصی کو توڑ کر، یہ دو مقصد ہو گئے۔ اور تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ ایک صندوق ہے جس کی ان یہودیوں کو بڑی تلاش ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے کہیں وہ صندوق چھپا ہوا ہے، اسی لیے آج بھی جو یہودی ہیں وہ راتوں میں چھپ چھپ کر، راتوں میں اندر زمین کے اندر کھدائی کرتے ہیں، اور مسجد کے اطراف و اکناف رہنے والے مسلمانوں نے اپنے ذمہ داروں سے یہ شکایت کی کہ راتوں میں یہاں کھدائی کی آواز آتی رہتی ہے، وہ جو کھدائی کر رہے ہیں مسجد اقصی کے نیچے، وہ ایک صندوق کی تلاش کر رہے ہیں۔ اب مجھے آج کے اس جمعہ میں اسی صندوق کے بارے میں بتانا ہے، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور ان کا جو ایک بڑا منصوبہ ہے دجال کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کرنا، وہ انشاءاللہ میں پھر اگلی جمعہ یا اس کے بعد بتاؤں گا۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صندوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صندوق جس دن ہمیں مل جائے گا، ہم ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، اور کوئی ہمارے سے جیت نہیں سکتا، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی، وہ صندوق کی وجہ سے۔ وہ جب مل جائے گا تو مسجد اقصی بھی توڑنا آسان ہو جائے گا، ہیکل سلیمانی بنانا آسان ہو جائے گا، اور ساری دنیا پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس صندوق کی تلاش یہ بھی ان کے مقاصد اور عزائم میں سے ہے۔ اب آئیے اس صندوق کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ صندوق کا واقعہ تو چھوٹا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو یہاں سے لے کر اس آیت سے یہ دوسرا پارہ ختم ہونے تک کئی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ایک واقعے کو بیان کیا، جس میں اس صندوق کا بھی ذکر کیا، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم ان کا جو عزم ہے صندوق،
اس کی حقیقت بھی جانیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں جو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور بعد کی جو آیتوں میں بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو اسرائیل تھے اور یہودی تھے، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے کامیاب، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کی بات وہ ناکام۔ اور آج بھی جو ہے وہ کوئی بھی حضرت موسیٰ کو ماننے والے بھی نہیں ہیں، اور مانیں گے بھی تو بھی کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف ہماری شریعت ہمارے نبی کو ماننے میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد یہ اسرائیلی لوگ ایک اور نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کا نام ہے شمعون علیہ السلام۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان نبی کا نام ہے شمعون علیہ السلام۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ بہت بوڑھی تھی اور بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، اور ان کو بچے بھی نہیں ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے جو بچہ دیا ان کا نام تھا حضرت شمعون علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بچہ دیا اور وہ بچہ بڑا ہو کر اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ اب کیا ہوا، یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے اپوزٹ ایک کفار کی قوم تھی، اور وہ ان کو عمالقہ کہا جاتا ہے، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام ہے جالوت۔ یہ جالوت نام یاد رکھیے، جیم سے ہے، اور یہ کفار کا سردار تھا، اور وہ عمالقہ قوم تھی۔ وہ عمالقہ قوم جالوت سردار کے ساتھ مل کر ان بنی اسرائیل پر حملہ کرتی ہے، اور حملہ کرنے کے بعد ان بنی اسرائیل کو شکست دیتی ہے، اور ایک صندوق ان کے پاس ہوتا ہے اسرائیلیوں کے پاس۔ وہ صندوق بھی جالوت اور ان کی قوم یہاں سے ان سے چھین کر لے کر چلی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ آتے ہیں حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس، اور آ کر یہ درخواست کرتے ہیں، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لوگوں میں سے کسی کو ایک بادشاہ بنا دیجئے، کمانڈر بنا دیجئے، جنگ لڑنے کے لیے ایک ذمہ دار بنا دیجئے، حاکم بنا دیجئے۔ ہم اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا ہے، ہمارے بچوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور ہمارے وہ صندوق کو وہ چھین کر لے کر چلے گئے۔ اس درخواست پر حضرت شمعون علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، آپ ان میں سے کسی کو منتخب فرما کر آپ ان کا ذمہ دار کمانڈر بنا دیجئے، حاکم بنا دیجئے، تاکہ یہ لوگ اپنے دشمنوں سے، کفار سے لڑ کر کامیابی حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، حضرت شمعون علیہ السلام کی دعا قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو متعین فرمایا جن کا نام ہے طالوت۔ یہ طا سے ہے، طالوت، اور وہ جو کفار کا بادشاہ ہے اس کا نام ہے جالوت، جیم سے ہے، یہ طا سے ہے طالوت۔ تو ان کو، طالوت کو ان بنی اسرائیل کا امیر بنایا گیا اللہ کے حکم سے، اور لکھا ہے کہ یہ جو طالوت تھے یہ کوئی بہت بڑے عظیم آدمی دنیا کی نظر میں نہیں تھے، لیکن اللہ کی نظر میں بڑے آدمی تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم اور عمل اور تقوی کی صلاحیت موجود تھی۔ اللہ کی نظر میں جو انسان بڑا بنتا ہے اس کے پاس اللہ کا جو معیار دیکھا جاتا ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے، علم، عمل اور تقوی۔ یہ ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا عظیم انسان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ چاہے بہت بڑا مالدار ہو، چاہے بہت بڑا کرسی والا ہو،
دنیا میں بڑا مشہور انسان ہو، اللہ کی نظر میں اسے کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت شمعون نے طالوت کے بارے میں کہا، اللہ کے حکم سے ہم نے ان کو تمہارا امیر اور تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ ہمیشہ ماننے والی قوم نہیں تھی، ہر وقت یہ نہ ماننے کی صفت ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے قانون پر سوال کرنا یہ ان کی صفات تھی، سر کو جھکانے کی عادت نہیں تھی ان کے اندر۔ تو انہوں نے سوال کیا، کیا کہا کہ جس کو آپ نے امیر بنایا ہے یہ تو کوئی مالدار اور پیسے والا آدمی نہیں ہے، یہ معمولی قسم کا آدمی ہے، کیسے اس کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا جائے گا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس آدمی کو، غریب آدمی کو کیسے ہمارا امیر بنایا جائے گا جبکہ اسے کوئی مال نہیں دیا گیا ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم میں سے جو مالدار ہیں ان کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے پسند سے چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے، اور اللہ نے جب چن لیا ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ایک جواب دیا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور حاکم اور کمانڈر بننے کے لیے ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل ہے، ان کے پاس تقوی ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور جنگ کا کمانڈر بننے کے لیے ایک طاقتور بہادر انسان کی ضرورت ہے، تو وہ طالوت بہادر انسان بھی ہیں، صحت مند بہادر انسان ہیں، اور کمانڈر بن سکتے ہیں، حاکم بن سکتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اس لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر اللہ ہمارا انتخاب کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا انتخاب کرے دین کے کسی بھی کام کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، علم حاصل کریں، عمل کے اندر ہم آگے بڑھیں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ کی نظر میں معزز بن جائیں گے۔ بقیہ مال کی وجہ سے اللہ کی نظر میں کبھی کوئی معزز نہیں بن سکتا۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ مال نہیں ہے، لیکن علم اور عمل اور تقوی ان کے اندر موجود ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں مال جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، علم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مال کی نعمت ایسی نعمت ہے وہ کبھی بھی انسان سے جدا ہو سکتا ہے، مال کبھی بھی جدا ہو سکتا ہے، کبھی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن علم کی جو صفت ہے، جو سینے کے اندر ہے، وہ علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ مال کا نقصان ہو سکتا ہے، اور علم ہمارے سے ہمارے باہر رہتا ہے، لیکن علم ہمارے اندر رہتا ہے۔ مال ہمارے سے باہر رہتا ہے، علم ہمارے اندر رہتا ہے، تقوی ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی نظر میں یہ صلاحیت، یہ بڑی عظیم صلاحیت ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ اور یہ جو طالوت تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ چمڑے کی صفائی کا کام کرتے تھے، چمڑے کو صفائی کرتے ہیں، پھر اسے پہننے کے قابل بناتے ہیں، جیسے جرکن بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، وہ کام اسے دباغ کہتے ہیں عربی میں، دباغ، چمڑے کو صاف کر کے صحیح استعمال کے قابل بنانا، یہ کام کرتے تھے۔ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے، وہ اپنے جانور کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو ان بنی اسرائیل کا امیر اور حاکم بنایا ہے، اور آپ کی سرپرستی میں یہ اپنے دشمنوں سے، عمالقہ سے جہاد کریں گے،
چنانچہ وہ تیار ہو گئے اور یہ دونوں یہ مل کر طالوت اپنی بنی اسرائیل کو لے کر امالخہ سے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب ان بنی اسرائیل کو انہوں نے یہ بھی کہا، جو شمعون علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے یہ بھی کہا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے طالوت کو جو منتخب کیا گیا ہے اس کی ایک نشانی بھی میں تم کو بتاتا ہوں۔ کیا نشانی بتاتا ہوں؟ وہ نشانی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس صندوق تھا جس کو تمہارے دشمن لے کر چلے گئے، جالوت اور امالخہ والے، وہ صندوق اللہ تعالیٰ واپس تمہیں بھیج دیں گے۔ تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ یہ طالوت کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اگر وہ صندوق مل جائے تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ طالوت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے شمعون علیہ السلام نے کہا کہ ایک نشانی یہ ہے ان کی طالوت کی حکومت کی کہ وہ صندوق واپس تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہ کون لے کر گئے تھے؟ بنی اسرائیل کے دشمن لے کر گئے تھے، کفار، جن کا نام امالخہ اور جالوت ہے۔ چنانچہ اب بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ صندوق ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم ان کو ہمارا بادشاہ اور حاکم بنا لیں گے۔ چنانچہ اب کیا ہوا، یہ جو صندوق ان کے دشمن لے کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دشمن تھے امالخہ کفار، وہ جو صندوق لے کر گئے تھے وہ صندوق ان کے پاس موجود تھا۔ اب نبی نے کہا وہ صندوق آ جائے گا، تو اللہ نے ان امالخہ کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی۔ ان کے جو بنی اسرائیل کے دشمن تھے ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی، جیسے کورونا کی بیماری ہوتی ہے، ایسی کوئی بیماری پیدا کر دی جس میں 5 شہر کے لوگ پورے کے پورے مر گئے۔ دشمن، اسرائیل کے دشمن جو کفار تھے ان لوگوں کے، اب وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس صندوق کو اپنے مندر میں چھپایا جہاں بت رکھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کہ یہ صندوق جب وہاں مندر میں رکھتے ہیں تو دوسرے دن صبح آ کر دیکھتے ہیں تو بت گر جاتا ہے، پھر اسے کھڑا کرتے ہیں اور صندوق کو اس کے پیروں میں باندھ دیتے ہیں، پھر دوسرے دن آتے ہیں تو ان کے ایک بت کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر آتے ہیں ان کے بت کا ایک پیر ٹوٹ گیا ہے۔ تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شہر کے اندر جو بیماری پھیل رہی ہے اور یہ جو ہمارا بت گر رہا ہے اسی صندوق کی وجہ سے ہے، اس لیے اس صندوق کو بنی اسرائیل کے پاس واپس بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ جو ان کے دشمن تھے امالخہ، انہوں نے 2 بیلوں کی جو گاڑی ہوتی ہے، بیل گاڑی، اس کے اوپر اس صندوق کو رکھ دیا اور یہاں سے بیلوں کو بھیج دیا۔ اب وہ جو بیل گاڑی میں صندوق تھا وہ صندوق وہاں سے نکل کر بنی اسرائیل کی طرف آنے لگا۔ اب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو سیدھا لے جا کر یہ جو طالوت تھے جن کو نیا بادشاہ بنایا گیا تھا ان کے پاس پہنچا دیا فرشتوں نے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق آ گیا ہے، اور نبی نے کہا تھا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی، اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا اور وہ صندوق ان کو مل گیا۔ اب وہ صندوق جب مل گیا، اب ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ کی نشانی پوری ہو گئی، ہم ان کو اب طالوت کو ہمارا بادشاہ بنائیں گے اور ہم ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور جہاد کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صندوق کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے اور اس صندوق میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ اللہ نے کہا فیہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تحملہ الملائکہ مانے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ یہ فرشتے لے کر آئے، جو بیل گاڑی میں انہوں نے بھیج دیا تھا اس کو مصیبت سمجھ کر وہ فرشتے لے کر آئے۔ تحملہ الملائکہ، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اب اس صندوق کے اندر کیا ہے؟
جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب صندوق ہے کہ جسے رکھتے ہیں وہاں پر جنگ میں کامیابی ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینہ ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑی ہوئی باقیہ چیزیں ہیں۔ دو باتیں قرآن نے فرمائی، ایک تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اس صندوق میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو چھوڑا ہے ان کی تبرکات کی کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ لکھا ہے تفسیر قرطبی کی کتاب کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صندوق دیا تھا، اور وہاں سے وہ صندوق منتقل ہوتے ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس سے منتقل ہوتے ہوئے یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب اس صندوق میں کیا ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ اب سکینہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دو حدیثیں آپ کو سننا ہے سکینہ سمجھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں ایک صحابی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب رات کے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے قریب میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ گھوڑا کودنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر ایک بادل کے جیسا کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ صحابی اپنی تلاوت بند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے قریب ان کا ایک بچہ ہوتا ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں گھوڑا نکل کر اس بچے پر حملہ نہ کر دے۔ تو صبح کے وقت میں یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، رات میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا کودنے لگا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ میں تلاوت بند کرتا ہوں وہ گھوڑا آرام سے بیٹھتا ہے، پھر میں جب قرآن پڑھتا ہوں وہ گھوڑا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آئے تھے، اور وہ ایک سائے کی شکل میں وہاں پر فرشتے موجود تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم تلاوت جاری رکھتے، پڑھتے پڑھتے ہی رہتے، صبح کے وقت میں وہ فرشتے لوگوں کو بھی نظر آتے، لیکن تم نے تلاوت بند کر دی اس لیے وہ فرشتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سکینہ ہے۔ سکینے کو میں سمجھا رہا ہوں، سکینہ ہے مطلب اللہ کے فرشتوں کے آنے کو اللہ کے نبی نے سکینے سے تعبیر فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سایہ اللہ کی طرف سے خصوصی کیا گیا تھا اس وقت میں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک سکینہ ہے۔ اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ اسے ایسا سمجھو، سکینہ کہتے ہیں وہ چیز جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ سکینہ کے معنی سکون، ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے، اس کا نام ہے سکینہ۔ تو اللہ نے یہاں کہا فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، یعنی تمہارے لیے سکون کا سامان ہے، تمہارے دلوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، یہ اللہ نے کہا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر موجود تھا، اور ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں وہاں پر موجود تھی، کپڑے وغیرہ کچھ موجود تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ کپڑے، ایسی کچھ چیزیں وہاں پر اس کے اندر موجود تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک برتن لاتے تھے جنت سے، اس برتن میں پانی ہوتا تھا، اور وہ برتن کا پانی لا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل نکال کر وہ دل کو دھویا جاتا تھا جنت کے پانی سے، وہ برتن بھی اس صندوق کے اندر موجود تھا۔ یہ پوری کی پوری باتیں تفسیر قرطبی جو بہت بڑی عظیم تفسیر کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بول رہا ہوں، اور
کچھ باتیں یہاں قرآن کریم کے اندر خود موجود ہیں اور کچھ باتیں انہوں نے تفسیر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے. تو لہٰذا وہ جو برتن جس میں پانی لا کر نبی کے دل کو دھویا جاتا تھا وہ برتن بھی اس کے اندر موجود تھا. اس طرح وہ اللہ نے یہاں کہا کہ وہ صندوق میں ایسی برکت کی چیزیں تھی، ایسی مختلف چیزیں تھی. تو اس لیے وہ صندوق بابرکت ہے، اس میں یہ سب چیزیں تھی. یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ قرآن کی بات ہے. چنانچہ یہ صندوق اللہ نے واپس بنی اسرائیل کو دے دیا. اب یہ جو لوگ تھے طالوت کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ارادہ کر لیا اور اس صندوق کو لے کر نکلے. ان کا عقیدہ یہ تھا یہ صندوق برکت کی چیز ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اس کی برکت سے اللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے. صندوق کامیابی عطا نہیں کرے گا، اللہ اس صندوق کی برکت سے کامیابی عطا کریں گے. چنانچہ یہی سبق ان کو نبی نے بھی پڑھایا تھا کہ اللہ کامیابی عطا کریں گے اس کی برکت سے. چنانچہ اس صندوق کے ساتھ وہ لوگ لے کر جہاد کے لیے نکلے اپنے دشمنوں کے ساتھ. جب نکلے تو کیا ہوا؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ چونکہ یہ قرآن کریم کا پورا رکوع بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں اور بھی 2-3 نصیحت کی باتیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مفید ہیں، اس لیے بول رہا ہوں. اللہ نے یہاں پر قرآن کریم میں کہا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ نکلے 80,000 بنی اسرائیل تھے، 80,000 بنی اسرائیل تھے اور سامنے جن سے لڑنے جا رہے تھے ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ 3 لاکھ لوگ موجود تھے اور ایک روایت یہ ہے 90,000 لوگ موجود تھے جن سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. جب نکلے تو اللہ نے درمیان میں ایک آزمائش کا فیصلہ کیا اور اللہ کا اصول یاد رکھیے، اللہ انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جو اللہ کی آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور اللہ انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جو صرف مسجد کے مسلمان نہیں ہوتے. اللہ انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے 100% حوالے کر دیتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے اندر جو حضرت تسبیح والے ہمیں نظر آتے ہیں، جو حاجی صاحب ہمیں ٹوپی اور جھبے والے نظر آتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر کی شادی محلوں کے اندر سنت کا جنازہ نکالتے ہیں. وہاں پر پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. وہاں اپنے جب کاروبار میں ہوتے ہیں وہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر مسلمان نظر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو اسلام کو نکال کر رکھ دیتے ہیں. اپنی دکانوں میں، اپنی منڈیوں میں، اپنے شادی بیاہ میں ان کو اسلام نظر نہیں آتا، اللہ کے احکامات نظر نہیں آتے. اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے اللہ کبھی کام نہیں لیں گے. ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں منافقوں کی طرح مت بن جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام میں جو مکمل داخل ہوگا اللہ اسی سے کام لیں گے. اور بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ. جو اسلام کا مطلب یہ ہے 100% اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ہماری مرضی نہیں چلے گی، کبھی نماز پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسے لوگوں سے کام نہیں ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے سے کام لے. یہ واقعہ سنیے آگے کیا ہوا. یہ لوگ بنی اسرائیل کے طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. اللہ نے کہا ان کے اندر کون سچا مسلمان ہے، کون جو ہے اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والا ہے. ایک امتحان لیا جائے گا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسی کو اللہ آگے کام کے لیے قبول کریں گے اور جہاد کے لیے قبول کریں گے. جو ایسا مضبوط ایمان والا نہیں ہے وہ یہاں سے واپس چلا جائے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے صاف اعلان کر دیا. اللہ نے اعلان کیا فمن شرب منہ فلیس منی. اللہ نے کہا اعلان کرو فلسطین، آج جو فلسطین ہے اردن، وہاں بیچ میں ایک نہر ہے اردن اور فلسطین کے درمیان میں. اللہ نے کہا سخت پیاس لگے گی بنی اسرائیل کو اور اللہ کا قانون یہ ہے کوئی بھی اس میں سے پانی نہیں پی سکتا. اور بہت زیادہ سخت پیاس لگے
صرف ہاتھ سے ایک گھونٹ پانی اٹھا کر پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ نے یہ آزمائش کا قانون اس لیے بنایا، اللہ نے یہ دیکھنا چاہتے تھے کون مضبوط ایمان والا ہے، کون اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے، اسی سے کام ہوگا۔ اللہ کو لشکروں کی ضرورت نہیں، اللہ کو فوج کی ضرورت نہیں، اللہ کو بھیڑ کی ضرورت نہیں، اللہ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا تھوڑے رہ جائیں لیکن اللہ پر مضبوط ایمان والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، اللہ نے کہا مجھے چاہیے۔ چنانچہ جب یہ آزمائش کا فیصلہ ہوا، 80,000 لوگوں میں سے تقریباً 70 پر 6,000 لوگوں نے اس پانی کو پی لیا۔ 70 پر 6,000 لوگوں نے یا 70,000 لوگوں نے اس کو پانی کو پی لیا، اپنی پیاس برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ نے کہا یہ حکم کو نہ ماننے والی قوم ہے، ان سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے کام لے نہیں سکتے، ان کو واپس بھگا دیا جائے۔ چنانچہ وہ طالوت نے اپنے قوم میں اعلان کیا یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہماری جماعت سے نکل جائے، ان سے اللہ کام لینے تیار، یہ جائیں گے بھی تو ہمیں ناکامی ہونے والی ہے۔ چنانچہ یاد کیجئے احد کے میدان کو اللہ کے نبی جب جا رہے تھے، 3,000 صحابہ جا رہے تھے، 700 منافقین اس جماعت کے اندر سے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کہا ان کو بھگا دیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے منافقوں کی، ان کو الگ کر دیجئے، ہمیں سچے اور پکے مسلمانوں کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑے لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ پر اپنی جان قربان کرنے والے ہوں، ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کا مقصد اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا ہوگا، وہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں مال والوں کی، ہمیں طاقت والوں کی، ہمیں عہدے والوں کی، ہمیں کرسی والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے پوری تاریخ۔ صلاح الدین ایوبی ایک انسان کا نام ہے، اس ایک انسان سے اللہ نے وہ کام لیا جو لاکھوں لوگوں سے وہ کام نہیں ہو سکا۔ 500 سال تک جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ امت کو ایک صلاح الدین ایوبی سے اللہ نے کام لیا۔ اس لیے بھائیوں، کام کے قابل اگر بننا ہے اپنے دلوں کے اندر ابھی جذبہ پیدا کیجئے اور ارادہ کیجئے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے پسندیدہ بندوں میں بننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سے کام لے لیجئے۔ چنانچہ 70,000 آدمی بھاگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا فَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ قرآن کہتا ہے اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، تھوڑے سے لوگ بچ گئے پانی نہیں پینے والے۔ اللہ نے کہا یہی آگے جائیں گے، اب یہ سارے کے لوگوں کو بھگا دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ جو 3-4 ہزار بچ گئے وہ آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھے سامنے دشمن کی فوج کو دیکھا تو ان کی تعداد 90,000 ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ 3-4 ہزار بچ گئے۔ اب ان میں سے بھی اللہ نے فیصلہ کیا یہاں بھی جو لوگ اپنی جان قربان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ بھی یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا 90,000 لوگوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈر پیدا ہو گیا ان کے دل میں، زندگی پیاری ہو گئی، اللہ کے لیے شہید ہونا ان کو محبوب نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو بھی نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا لا طاقت لنا بجالوت وجنودی، ارے ہم تو اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 4,000 میں 3,680 پر 7 لوگ نکل گئے۔ اب بچ گئے کتنے؟ 313۔ کتنے بچ گئے؟ 313 بچ گئے۔ یہ یاد کیجئے بدر کے میدان کو، یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ کو، اس جنگ کے بدر کے میدان میں کتنے لوگ موجود تھے؟ 313 موجود تھے۔ اللہ نے وہاں پر قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ 313 اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندے تھے۔ جب اللہ کے ایسے بندے آئیں گے، اللہ نے کہا آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے دشمنوں کو قتل کیا۔ آپ نے تیر نہیں پھینکا، اللہ نے تیر پھینکا۔ جب ایسے 313 ہوتے ہیں اللہ کی ایسی مدد آتی ہے۔ یہاں بھی 313 بچ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طالوت کا جو لشکر تھا وہ 313 تھا، جیسے میرے بدر کے میدان میں 313 تھے۔
آج جو فلسطین کا مقابلہ کے اندر اسرائیل یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی چھوٹی جماعت ہے. اللہ کو یہی چھوٹی جماعت چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا خلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ایسے ہیں جو بڑے شکر کرنے والے ہیں. آج دیکھیے فلسطین کے اندر عرب ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، مصر ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ترکی تماشا دیکھ رہا ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، خالی بل پاس کر رہے ہیں، خالی میٹنگ کر رہے ہیں اور ایٹنگ کر رہے ہیں اور اٹھ کر جا رہے ہیں. کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے. ہمت ہے تو ان چھوٹے سے بچوں کے اندر جن کے ہاتھ میں پتھر ہے اور ان نوجوانوں کے اندر جن کے پاس ایمان کی حرارت ہے. یاد رکھیے جب تک ان کے پاس یہ ایمان کا ہتھیار رہے گا ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ ہتھیار ایمان امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ہتھیار اسرائیل کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ہتھیار برطانیہ اور فرانس کے پاس موجود نہیں ہے. جو ہتھیار فلسطینیوں کے پاس ہے اس ہتھیار کا نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. اس ہتھیار کا نام ہے مرنے کا، اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ. اس ہتھیار کا نام ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا میرے اللہ کے لیے ہے. یہ ہتھیار جب تک ان کے پاس ہے ان کو پوری دنیا مل کر ہرا نہیں سکتی. وہ اسرائیل جو فوج کے اعتبار سے پوری دنیا کا سب سے طاقتور ہے، 2 مہینے سے مار رہا ہے لیکن ختم نہیں کر سکا، کر بھی نہیں سکے گا کیونکہ اس کے پاس بہت ہتھیارات ہوں گے لیکن یہ اللہ کی محبت کا ہتھیار موجود نہیں، یہ شہادت کے جذبے کا ہتھیار موجود نہیں. چنانچہ پورے کے پورے لوگ بھاگ گئے، بنی اسرائیل کے پورے بھاگ گئے. کتنے بچے؟ 313. اب اللہ نے کہا، وہ 313 نے یہ کہا کم. اب یہاں قرآن کے ایک جملے پر غور کیجئے، قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. یہ 313 لوگوں نے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ 313 کی صفت کیا تھی؟ وہ یقین کرتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملنے والے ہیں. ان کا یقین یہ تھا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مرنے کے بعد وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ ان کو انعامات سے نوازنے والا ہے، اللہ ان کو اجر دینے والا ہے. تو یہ یقین تھا. اس یقین والوں نے کیا کہا؟ آج وہ یقین ہمارے اندر موجود نہیں. ہم جینے کے لیے جیتے ہیں. مسلمان جو ہے اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے جیتا ہے. وہ زندگی سے زیادہ اپنے اللہ کے لیے موت سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ان 313 لوگوں نے کہا اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اور اللہ ایسے ہی جمے رہنے والوں کے ساتھ رہے گا. آگے قرآن نے کہا فہزموہم باذن اللہ. اللہ کی قوت آئی، اللہ کی طاقت آئی، اللہ کا لشکر زمین پر اتر گیا. اس زمین نے وہ منظر دیکھا، آسمان نے وہ منظر دیکھا، تاریخ نے اس کو نوٹ کیا. ان 313 لوگوں نے اللہ کے حکم پر جمے رہنے والے، ہمارے جیسے نہیں تھے، میرے جیسے نہیں تھے، وہ آپ کے جیسے نہیں تھے. ان کی راتیں اللہ کے لیے قربان، ان کے جذبات اللہ کے لیے قربان، ان کا مال اللہ کے لیے قربان. ان 313 لوگوں نے 90,000 اللہ کے دشمنوں کو مار کر بھگا دیا. 90,000 لوگوں کو مار کر بھگا دیا. یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کا آخری رکوع میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اٹھا کر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. یہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اے لوگو، تمہاری تعداد اگر کم ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہارے اندر صبر رہے گا. گناہوں سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، نماز سے محبت کرو، سجدوں سے محبت کرو، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. یہ فلسطین کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک معذور انسان کی سرپرستی میں کام کرنے والی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. ان کا مقابلہ 70 سال سے ہو رہا ہے لیکن ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا. کیوں؟ ان کے اندر اللہ نے کہا یہ چھوٹی جماعت جو گناہوں سے نفرت کرنے والی، دین پر جم جانا اسے کہتے ہیں صبر کرنے والا. صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. صبر کرنے والا کون ہے؟ جو دین پر جم جاتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا صبح میں نمازی شام میں بے نمازی، آج نیک کل گنہگار،
ایسا نہیں ہوتا. مسجد میں مسلمان، مسجد کے باہر مسلمان نہیں، بیوی کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ایسا نہیں ہوتا. 100% جو اسلام میں داخل ہونے والے اپنے جذبے کو بدلنے والے ہیں، ان سے اللہ کام لے رہے ہیں اور قیامت تک لیں گے. ان کا نام ہے 313. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان 313 کی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے قابل بنا دے. اور ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی ہے بھائیوں، اور خاص طور پر نوجوانوں، ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے ہوٹلوں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، اور بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے رات گزاری جا رہی ہے، فلموں میں رات گزاری جا رہی ہے، یوٹیوب میں رات گزاری جا رہی ہے، فیس بک میں رات گزاری جا رہی ہے. اللہ کی قسم یہ فیس بک یوٹیوب میں رات ضائع کرنے والوں سے کبھی اللہ کوئی کام نہیں لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایسے نوجوان بنے جن کا ذکر اللہ نے سورہ کہف میں کیا، وہ ایسے نوجوان تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایسے نوجوان تھے جنت میں جب وہ جائیں گے ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا. وہ ایسے نوجوان تھے اصحاب کہف والے جن کو اللہ نے آزمایا تھا، ان کو بھی جنت، ان کے کتے کو بھی اللہ نے وہ مقام دیا کہ اللہ اسے ایک شکل عطا کریں گے، وہ بھی جنت میں جائے گا. ایسے نوجوان جو بنیں گے وہ 313 کی جماعت میں شامل ہوں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.